راجہ صاحب، میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو فرما رہے تھے راہ صاحب، میں تو ان کو اور ان کی کلاس کو بھی ذمہ دار جانتا ہوں اس سینس میں کہ ایک تو قانون ساز ادارے ہیں، ایک قانون پر عمل کرنے والے ادارے ہیں، اور ایک یہ اس مشینری کے طاقتور پرزے ہیں جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ ہمارا کوئی بھی نئی آنے والی حکومت اچھی پالیسیوں کو جاری نہیں رکھتی ہے، وہ بھی ایک المیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی امیجز پروموٹ کیے جا رہے ہیں، اور ایک یلغار سی محسوس ہوتی ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ یہ ایجنڈا اور اس کے پیچھے جو کار فرما عوامل اور مقاصد ہے وہ کیا؟ دیکھیے، یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو پالیسیز اچھی ہوتی ہیں ان کو کیری فارورڈ نہیں کیا جاتا، بٹ انفارچونیٹلی بہت سی غلط پالیسیز ایسی ہیں جو اکٹھے ہو کے کر دیتے ہیں۔ جی، ابھی مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے جو ٹرانسجنڈرز ایکٹ جو انٹروڈیوس کرایا تھا، اس میں پاکستان کی ساری میجر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی، بل کو پیش کرنے والے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اب آپ لنکس دیکھیں، میں سے خاکہ آپ کے پروگرام کی توسط سے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف وہ لیجسلیشن آتی ہے، دوسری طرف پاکستان میں ایک نیش ایسی ڈیولپ ہوتی ہے جو ہمیشہ سے تھی لیکن اب وہ فارملائز ہو گئی۔ خواتین کی جو مخصوص یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر مردوں کو داخلے کی اجازت ملنا شروع ہو گئی۔ بالکل 5 سے 6 یونیورسٹیز پنجاب میں ہیں۔ اس کے بعد مختلف اداروں میں اپریشیٹ کیا جانے لگے ان کو کہ فلاں جگہ بھی آفیسر لگ گئے ہیں، یہ ہو گئے، وہ یہ خواجہ سرا اور یہ ٹرانسجنڈر وغیرہ وغیرہ۔ اب لاہور میں ایک تقریب ہوتی ہے، اس میں ایک سلوگن استعمال کیا گیا ہے کہ آرٹ از ناٹ اے کرائم۔ توبہ! یہ ایگزیکٹلی وہی سلوگن ہے جو اس وقت پاکستان میں، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں جو نئی بلاسفمی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، جو پورنوگرافک بلاسفمی ہے، ان کا یہی سلوگن ہے۔ اب ان کے کہاں پہ لنکس جا کے جڑتے ہیں اس پہ رائے صاحب بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عوام کی حد آ جاتی ہے۔ آگے پھر اداروں نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ہم صرف پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے سلوگنز بھی آپ دیکھ لیں کتنے ملتے ہیں۔ اچھا، کتنا شرمناک ہے کہ یہ جو سلوگن آپ فرما رہے ہیں، آرٹ کا لفظ اگر انسان ہوتا تو وہ اپنی اس توہین اور تضحیک پر 8 آنسو روتا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جو اس وقت جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں آپ کے علم میں ہوں گے، ان کے جو اوورسیز حمایتی ہیں انہوں نے یہی سلوگن اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ کہتے ہیں یہ تو آرٹ ہے، آپ توہین انبیاء کریں، توہین اہل بیت کریں، آپ توہین رسالت کی، وہ جو آزادی اظہار کے ساتھ کیا گیا کے ساتھ ہے، اور وہی طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ جو تقریب لاہور میں ہوئی ہے ان کا بھی یہی سلوگن تھا۔ تو لنکس تو بہت کلیئر ہے۔ نام دیکھیے جی، پتنی مدہوش، بے ہوش، مدہوش، ہوش، لا حول ولا قوت۔ ہوتی ہے نا کہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی تشنگی تو ہے جس کو وہ فل کرنا چاہتا ہے۔ سوال ایک بڑا سمپل ہے، دین بڑا سمپل سا معاملہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں، وہ معاشرہ بنائیں جس کی بنیاد عدل پر ہو، آپ کے اندر وہ تشنگی پیدا نہیں ہوگی جو آپ کو ایسی حرام کاری میں آپ کو بھیجے گا آپ کہ اسے وہ فل کرے۔ اگر ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پہ حالات یہ ہیں، اور ایک میں جو ٹرمنڈس اسٹرینگتھ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو بات بیچ میں ضرور آئے۔ ایک تھیوری بھی ہے کہ پاکستان میں کچھ ری الائنمنٹس پچھلے کچھ عرصے میں ہونا شروع ہوئی ہیں نظریاتی طور پہ۔ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود ہماری یونیورسٹیاں، ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے پہلے بڑے گناہ آج یونیورسٹی کے اندر اس کو اویلیبل ہوتے ہیں، اور آن دی ادر سائڈ یونیورسٹی میں مسجدیں بھی آباد ہونا شروع ہوئیں۔ آج جس عمر کے بچے نماز پڑھتے ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کے کاؤنٹر میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو شاید اس کو زیادہ پش بیک دینے کے لیے یہ پے در پے یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ مے بی دیٹ از دا کیس۔ لیکن الٹیمیٹ بات جہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہم بے حیائی کا، ان ساری چیزوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش، دیکھیں پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک جنریشن جس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے غلط چیز کو کہ یہ تھوڑی سی ہے، وہ ایک ایسا بیج بو رہی ہوتی ہے جس نے اگلی نہیں تو اس طرح کی جنریشن میں تناور درخت بن جانا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریب ہوئی، بھائی منٹو صاحب ہمارے ہی سوسائٹی میں ہیرو کے طور پہ گنیں گے۔ What does that man have to offer؟ جی، میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے سوائے اس کے کہ اس زمانے میں جو ایک ریٹن ٹائپ آف پورنوگرافی تھی جو اویلیبل تھی، ویڈیوز وغیرہ نہیں تھے، ایک آپ کی ایک نفسانی تشفی ہو رہی تھی، عصمت چغتائی وغیرہ،
جب معاشرے میں اس زمانے میں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ہیرو کے طور پہ، اس کا رزلٹ یہ ہے لاہور کی تقریب. It didn't happen, it's all connected. تو آج اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجھے بتائیے کہ 92 نیوز پہ 2045 میں ہم کس چیز کی مذمت کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، بہت خوب، بہت Something خوب. much worse. تو اس لیے اس کے آج اسٹینڈ لینا ضروری ہے.